ہمارے ملک کو مختلف نوعیت کے بے شمار سنگین مسائل کا سامنا ہے۔ ان مسائل میں ہماری معاشی بدحالی اور ابتری سر فہرست ہے۔ وطن عزیز قرضوں کے بوجھ تلے بری طرح دب چکا ہے۔ ملکی ادارے سنگین خسارے کا شکار ہیں۔ مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے۔ لاکھوں پڑھے لکھے نوجوان ہاتھوں میں تعلیمی اسناد پکڑے باعزت روزگار کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں، اور بدقسمتی سے اسی صورتحال میں بہتری کی بجائے روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ہر نئی حکومت اقتدار سنبھالتے ہی خزانہ خالی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے ذمہ داری پچھلی حکومت پر ڈال دیتی ہے۔ پچھلے 40-50 سال سے بس یہی کچھ چلتا آ رہا ہے اور قرض در قرض لے کر اس ملک کو چلایا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ملک کو اس دلدل میں پھنسانے کا ذمہ دار کون ہے؟ اس اندھیری اور بھیانک رات کی کالک کس نے سجائی؟ اس سوال کا ایک آسان اور سادہ جواب یہ ہے کہ من حیث القوم ہم سبھی اس کے ذمہ دار ہیں، جب ہم سب نے مل کر اس ملک کو بدترین معاشی بحران سے دوچار کیا ہے۔ کبھی ڈیفالٹ کرنے کی باتیں ہوتی ہیں تو کبھی عالمی مالیاتی اداروں سے سخت شرائط کے باوجود قرض لے کر اس کو ایک بڑی کامیابی کے طور پر دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ غیر ملکی قرض حاصل کر لینا ہی ایک کامیاب معاشی پالیسی کا ثبوت اور دلیل بن کر رہ گیا ہے۔ تباہ حال بڑے بڑے قومی اداروں کو سکریپ کے طور پر اونے پونے داموں میں فروخت کرنے کے عمل کو نجکاری کا نام دے کر ڈھول پیٹتے ہوئے کریڈٹ لیا جاتا ہے۔ حیران کن بات تو یہ ہے کہ اس جانب کیوں نہیں سوچا جاتا کہ آخر اس معاشی بدحالی کی دلدل میں کیوں کر پھنستے جا رہے ہیں اور اس سے نکلنے کی کیا تدبیریں ہیں۔ قرضے لے کر ملک کو چلانا کون سی دانش مندی ہے؟ اور جب گھر تباہ و برباد ہو جائے تو گھر کی قیمتی اشیاء کو فروخت کر کے گزارا کرنا کون سی عقل مندی ہے؟ اس ملک کی معاشی تباہی کی طویل داستان کا ہر باب اس قدر سنگین اور خوفناک ہے کہ دل دہل جاتا ہے۔ انگریز صاحب بہادر نے یہاں سے جاتے وقت کم و بیش 22,000 افراد میں جاگیریں تقسیم کی تھیں، اور آج وہی خاندان اس ملک کے وسائل پر قابض ہو چکے ہیں۔ کیا کوئی عوام کو یہ بتانا پسند کرے گا کہ ماضی میں کن کن شرفاء نے کتنے قرضے اور کس عوض معاف کرائے ہیں؟ سرکاری اداروں کی تباہی کی ایک بڑی وجہ میرٹ سے ہٹ کر بھرتیاں ہے۔ اگر کسی دفتر میں ایک ملازم کی ضرورت ہو اور وہاں 50 افراد بھرتی کر دیے جائیں تو اس ادارے کا تباہ ہو جانا بنتا ہے۔ کچھ ایسا ہی ہمارے سرکاری اداروں میں بھی ہوا ہے۔ درجنوں غیر سرکاری ادارے نظر آتے ہیں جن کی نہ تو کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی ان کی کوئی کارکردگی ہے۔ سیاسی آشیرواد کی بنا پر احساس تحفظ اور عدم احتسابی نے سرکاری اداروں کی کارکردگی کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ پرائیویٹ ادارے تو کامیابی سے چلتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں، مگر سرکاری ادارے ہمیشہ خسارے میں ہی نظر آتے ہیں۔ کیا یہ تلخ حقیقت نہیں کہ وہ تمام ادارے جن کے سربراہوں کی تنخواہیں 50-60 لاکھ روپے ہیں، وہ سب کے خسارے میں چل رہے ہیں؟ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سرکاری ادارے کا کوئی فزیکل والی وارث نہیں ہوتا۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود جو زرعی اجناس اور اشیاء خورنوش کی قلت اور ان کی امپورٹ کا عمل حد درجہ باعث تکلیف اور افسوس ہے۔ زرعی زمینوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بھرمار نے برے طریقے سے زراعت کے شعبے کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہماری ایکسپورٹس میں بتدریج کمی اور امپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لوکل انڈسٹری کو تحفظ دینے کے لیے انقلابی اقدامات اٹھائے جانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے کئی ممالک جو ہم سے بہت پیچھے تھے وہ آج ہم سے ترقی کے میدان میں بہت آگے نکل چکے ہیں۔ ان کی کامیابی کا راز دیانتداری اور ایمانداری میں پنہاں ہے۔ ہمارے ہاں کرپشن، اقربا پروری اور بد انتظامی نے ملک کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ لوگ رشوت اور بدعنوانی کو جرم اور برائی محسوس نہیں کرتے۔ ملک کے لیے قربانی دینے کا وقت آن پہنچا ہے۔ پیٹ پر پتھر باندھنے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ یہ ملک ہم سے اپنا حق مانگ رہا ہے اور ملک کا حق ہے کہ اس پر رحم کیا جائے۔ اب معیشت کی بحالی کے لیے کھوکھلے اور روایتی نعرے، وعدے اور دعوے نہیں چلیں گے۔ ہمارے سامنے ایسے ممالک کی مثالیں موجود ہیں کہ جنگ عظیم دوئم میں تباہ و برباد ہو جانے والے ممالک محض چند ہی دہائیوں میں اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نیک نیتی سے درست سمت میں پالیسیاں بنائیں۔ ہماری سیاسی جماعتوں پر بھی یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ معیشت کی بحالی کے لیے ایک میثاق پر متفق ہو جائیں
اور عہد کریں کہ وہ اپنے سیاسی مفادات کو ملکی مفاد پر قربان کریں گے۔ مراعات یافتہ طبقاتی نظام کے خاتمے کا یہی وقت ہے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ صدر مملکت، وزیر اعظم، گورنر، وزرائے اعلیٰ اور اراکین پارلیمنٹ بغیر مراعات کے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ ملکی معیشت کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ ٹیکس کے نظام کو مؤثر اور مربوط بنایا جائے، سرکاری دفاتر میں کفایت شعاری کو نافذ کیا جائے۔